عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج 10ویں جماعت کی اس اردو سبجیکٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نظم، یعنی کہ آج ہم نظم کے متعلق پڑھیں گے، چونکہ نظم ایک سے زیادہ شاید آپ کی اس درسی کتاب میں درج ہے، تو وہ نظمیں پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم آج سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی تعریف کیا ہے۔ نظم چونکہ منظم کلام کا نام ہے، ایک منظم کلام ہے نظم۔ نظم کے لغوی معنی ہے موتی پرونا، تیب دینا، تشکیل دینا، انتظام کرنا۔ گویا نظم ایسی صنف سخن ہے جو کسی بھی موضوع یا خیال کو تسلسل اور ارتقاء کے ساتھ بیان کرے، یعنی کہ ہر کسی بھی موضوع کو تفصیلاً و تسلسل کے ساتھ بیان کرے۔ نظم کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کسی خاص موضوع پر شاعر اپنی افکار و تاثرات جب مسلسل اشعار کی صورت میں ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اردو شاعری کی مختلف اصناف دراصل نظم ہی کی قسمیں ہیں۔ غزل سمیت تمام اصناف جیسے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ و اسوقت اور شعر آشوب حقیقت میں نظم ہی کی قسمیں ہیں۔ گویا قدیم زمانے میں شاعری کے نام پر جو کچھ تخلیق ہوتا تھا وہ نظم ہی کہلاتا تھا، لیکن پھر قدیم دکنی دور میں غزل ایک الگ صنف کے طور سامنے آئی اور باقی سبھی اصناف سخن یعنی قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور شعر آشوب نظم کے دائرے میں گنی جانے لگی۔ اس زمانے کے شاعروں اور تذکرہ نویسوں نے غزل کے علاوہ باقی تمام شاعری اصناف کو نظم کا نام دیا ہے۔ یہی طریقہ کار آگے غالب تک چلتا رہا۔ غزل اپنی مخصوص ہیت میں غزل ہی رہی اور اس نام سے کسی اور شاعری صنف کو جوڑا نہیں گیا، اور اس کے علاوہ تمام تر شاعری اصناف نظم کے ہی زمرے میں آتی رہی۔ چنانچہ نظم کے ایک معنی کلامی موضوع ہوئے اور نظم دوسرے معنوں میں تمام تر شاعری اصناف سے الگ ہو کر ایک علیحدہ صنف ہے جو باقی سبھی شعری اقسام یعنی مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، آبائی، قطع، مسدس و اسوقت اور شعر آشوب وغیرہ سے الگ ایک صنف سخن ہے۔ نظم چونکہ اس شاعری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی ایک خیال، واقعے یا مشاہدے کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، یعنی موضوع ایک ہی، خیال ایک ہی ہوتا ہے، واقعہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو مسلسل بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور ہر شاعر کا دوسرے شاعر سے ایک معنوی رابطہ ہوتا ہے، یعنی ایک شاعر کو دوسرے شاعر سے ایک رابطہ ہوتا ہے، معنوی رابطہ ہوتا ہے، اور اس طرح خیال ارتقاء پذیر ہو کر مکمل ہو جاتا ہے اور اختتام کو پہنچتا ہے۔ نظم خیال کے تسلسل اور فکر کے ارتقاء کے سبب اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ اس کے موضوعات لامحدود ہیں۔ موضوعات کے تنوع کی طرح نظم کی ہیت میں بھی تنوع ہے۔
جب نئے خیالات عام ہوئے تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی لانا ضروری سمجھا گیا۔ اب داخلی کیفیات، خارجی واقعات، مناظر قدرت، فطری احساسات و محسوسات و تنیات و قومیات، انسانی رجحانات اور عصری میلانات کو نظم میں بیان کیا جاتا ہے۔ 1847 عیسوی میں جب لاہور میں انجمن پنجاب کا انعقاد عمل میں لایا گیا تو نظم باقاعدہ طور پر لکھی جانے لگی ہے۔ اس ضمن میں اس وقت کے مشہور شعراء نے مخصوص موضوعات پر اچھی نظمیں پڑھی اور اس طرح مختلف موضوعات پر نظمیں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ نظم کی کچھ قسمیں نفس مضمون کی بنا پر وجود میں آئی، جن میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ شامل ہیں، اور کچھ قسمیں حیت یا ساخت کے اعتبار سے اختراع کی گئی، جیسے رباعیہ، قطعہ، ترکیبی بند، مسدس وغیرہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ایک جائزہ نظم کا، یعنی نظم کی تعریف، یا ہم یوں بھی کہیں کہ نظم پر ایک نوٹ درج کیا گیا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ نظم ہم کسے کہتے ہیں، نظم کیا ہوتی ہے، یہ ایک کس شاعری میں آتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔